مرتضی صاحب آپ تشریف رکھیں, آپ کی جی باری ہے. چترالی صاحب کو بھی دیجیے گا. کب آئے گی؟ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا, وعدے کے مطابق آپ نہیں چل رہے. آپ تشریف رکھیں. 2 منٹ کے اب دو بندے ایک دفعہ تو نہیں بول سکتے نا ایک وقت میں. تو پہلے جو بندہ ہاتھ اٹھایا ہو اس کا نمبر لینا چاہیے. نہیں چل. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, یہ بہت پچھلی اسمبلی میں سننے میں آتا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ دی اور منسٹر چلے گئے اور اپوزیشن کو نہیں سنا. تو آج بھی یہی کچھ نظر آیا, اور جیسے ہمارے کولیگ نے اس بات کو ریز بھی کیا کہ اچھا ہوتا کہ بیٹھ کے سن لیتے. میری دوسری درخواست آپ سے پھر ایک دفعہ ہوگی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن, اتنی امپورٹنٹ جب ایک سٹیٹمنٹ فلور پہ آئے فورن پالیسی کے حوالے سے, جو ہمارا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس میں کوئی اپوزیشن نہ ہو کسی قسم. دیکھیے اپوزیشن ایک اوور سائٹ ہے. پلیز ڈیموکریسی نہیں, بہت یہاں پریچنگ کی جاتی ہے جمہوریت جمہوریت, کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ. کون سی پارلیمنٹ جہاں لیڈر آف دا اپوزیشن نہ ہو؟ آپ نے یقین دہانی کرائی تھی اس لیے میں نے کل آ گئی, پر شاید آپ کو انتظار تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے. اور آج جو آپ کا مائنڈ میں دیکھ رہی ہوں وہ پھر نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کا کہ کس کو لیڈر آف اپوزیشن. بٹ دیکھیے, اگر حقیقی کوئی اپوزیشن ہے تو وہ جی ڈی اے ہے, اور حقیقی اپوزیشن کو اگر ریکگنائز نہیں کیا گیا تو یقین مانیے ون سائیڈڈ افیئر ہے, آپ چلاتے جائیں. میرے بہت اچھے کولیگز ہیں, بہت پرانی واسطے داری ہے, میرے کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. میں صرف اور صرف اس ملک اور پارلیمنٹ کے مفاد میں بات کر رہی ہوں, اور میں جمہوریت کے مفاد میں بات کر رہی ہوں. میں نے پہلے بھی, اگر میرے انٹرویوز کوئی دیکھ رہا ہو, کہ میں نے یہی بات کی. میں انارکی دیکھ رہی تھی, میں یہ اتنی پولرائزیشن دیکھ رہی تھی, اور جو آج اکانومی کی صورتحال ہے میں وہ بھی دیکھ رہی تھی, اور آئی تھنک سب کافی لوگ دیکھ رہے تھے. اسپیکر صاحب, میں تو 1.5 گھنٹے بات کرنے دیتی تھی. آپ پلیز ذرا اپوزیشن جو بھی 3 لوگوں کی ہے ان کو موقع دیجیے اسپیکر صاحب. اور میں یہ بھی بتا دوں اسپیکر صاحب, میں آپ کے وسیلے سے تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کو جوائن کیا اور اس کابینہ کا حصہ بنے, اور جو کچھ لوگوں کو بہت اپنی یادداشت کوئی بھولا نہیں ہے, جو کچھ ہم باہر دیکھتے رہے, لیکن میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہنا تو بہت کچھ تھا, بڑی اچھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ, لیکن اچھا ہوتا کہ اس ریزولوشن میں جیسے پرانی روایات تھیں کہ آپ کوئی ریزولوشن یا کسی حوالے سے سٹیٹمنٹ کوئی بھی ایسا وہ لاتے ہیں, یا جو بھی سٹیٹمنٹ پالیسی, اس میں پلیز اپوزیشن کو آن بورڈ لیجئے, اور اس کے لیے ان کو آن بورڈ لیجئے. اور کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی پالیسی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ہم نے مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی ہے. ہم آپ کو اپنی رائے دے سکتے ہیں, شاید ہم بھی کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور کوئی رکھتے ہوں. دیکھیے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ میں بھی کنسنسس پیدا کریں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی کنسنسس پیدا کریں جو صورتحال ہو رہی ہے. اور میں یہ بھی ان سے یہ کمٹمنٹ لینا چاہتے ہیں ہم, کہ جو آج انہوں نے بات کہی ہے وہ صرف ایک پارلیمنٹ کے حد تک سٹیٹمنٹ نہ ہو. کیا یہ اسی طرح کشمیر کا کیس جا کے آپ یونائٹڈ نیشن میں بھی لڑیں گے, امریکہ میں بھی لڑیں گے؟ اور کل کیونکہ میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی, وہاں سننے میں آیا کہ جو بائیڈن سے دوستی کا, تو اگر وہ دوستی اور اس حد تک دوستی ہے جس کے نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں, تو کیا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله डॉक्टर साहिबा प्लीज कंक्लूड कीजिए शुक्रिया स्पीकर साहब मैं सबसे पहले क्योंकि मेरी नॉलेज में अभी लाया गया कि रेजोल्यूशन दिखाई गई थी तो मैं उसके हवाले से अपने अल्फाज वो लेती हूँ लेकिन ये क्यों है क्योंकि कोई सेटअप नहीं है कोई ऑफिस नहीं है कोई सिस्टम के अपोजिशन उसको देखे या हमारे पास कोई तरीक़ेकार हो कि जहाँ पे हम अपोजिशन के लोग बैठ के कम से कम उस रेजोल्यूशन पे अपना इनपुट दे सकें इस तरह एक वक्त में एकदम से एक मेंबर को पकड़ के और एक फैसला कर देना उस वजह से हुआ पर मैं अप्रिशिएट और होना चाहिए कि आप एक एक मेंबर को बल्कि बाहर भी जैसे अभी आखिरी में जो उनका हिस्सा सुन रही थी स्पीच का तो कि पार्लियामेंट के बाहर भी जो पार्टीज हैं कि उन्हें ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर ऑन बोर्ड लेना चाहिए स्पीकर साहब मैं उन्होंने आखिरी क्योंकि मैंने सुना और कुछ के सिलेक्टेड गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर्स एंड जो यकीन मानिए मैं एक सेकंड अगर मैं जी। इंटरप्ट करूं जी। मैं आपसे ये कहूँगा कि कश्मीर के हवाले से पूरे 22 करोड़ अवाम हमारे में 100 इख्तलाफात हो सकते हैं पार्टीज के दरमियान अपोजिशन के और ट्रेजरी बंचेस में लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है हर पाकिस्तानी है उसका ताल्लुक किसी मुकातबे फिक्र से है किसी सियासी जमात में है उसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कोई इख्तलाफात नहीं है किसी को कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ना जी। इस हाउस में ना किसी लोअर हाउस में ना अपर हाउस में तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमें ये हमारे लिए फख्र की बात है कि पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के मसले पर एक है शुक्रिया स्पीकर साहब मैं भी यही बात कह रही थी और आपने उसी को एंडोर्स कर दिया कि बिल्कुल कश्मीर इशू ऐसा है चाहे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाए या बाहर तो वो सबका एक ओपिनियन है लेकिन वो मौक़िफ़ को किस तरह रखना है किस तरह आगे बढ़ाना है और किन किन प्लेटफॉर्म्स के लिए ज़रूर इनपुट एक आता है और हमारे तो मजहब में ये है कि आप इसको डिस्कस कीजिए कंसेंसस बिल्ड कीजिए लेकिन मेरा ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कश्मीर का इशू इसी तरह हर प्लेटफॉर्म पे उठाया जाएगा और मैंने बताया कि एक दोस्ती का कल क्लेम हुआ कि जी जो बाइडन के साथ बहुत गहरी दोस्ती है तो फिर मसला तो कुछ भी नहीं है फिर तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के सारे मसाइल अब हल हो जाने चाहिए और कश्मीर का इशू भी हल हो जाना चाहिए और आप उस लेवल पे ले जाइए और बैठ के वहाँ पे क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन है तो उसके ऊपर हल करा लीजिए मसला ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान पे और कश्मीरियों पे वो होगा एहसान होगा और इसको पॉइंट आ गया स्पीकर साहब मैंने बहुत सारे अभी मेंबरान की लंबी लिस्ट है जो बात करना चाहते हैं इसमें तो इख्तिसार से बात करें मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब देखें तमाम मेंबरान को मैंने देखें लिस्ट के लिहाज से देना है यू बीइंग द फॉर्मर स्पीकर मैंने आपको पहले दे दिया हालांकि आपने तो अभी मेहरबानी करके जल्दी कंक्लूड करें बहुत सारे मेंबरान देखें ये पूरी लिस्ट है डॉक्टर फहमीदा साहबा का प्लीज कंक्लूड करें जी स्पीकर साहब प्लीज ये रवैये मत कीजिए मैं आपको बता रही हूँ
میں بھی کسی پارٹی کی ڈاکٹر صاحبہ نمائندگی دیکھیں، کر رہی اگر تھی. ایک ممبر سارا ٹائم کنزیوم کر لے گا تو باقی ممبران کا حق مارے گا وہ. نہیں جی لیڈر fair اگر with کوئی them. اپوزیشن آپ- پارٹیز ہیں آپ تو speaker آپ رہی لوگ ہیں، شاید بغیر آپ تھوڑے اپوزیشن ٹائم کے میں اپنا مدعا بیان کریں. اسپیکر صاحب مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس چیئر پہ رہی ہوں، لیکن آپ گواہ ہیں کہ 1.5 گھنٹے یہاں لیڈر آف دا اپوزیشن اور اپوزیشن کو، اور آپ کا اپنا موٹو ہے، آپ اس سے منحرف ہو رہے ہیں. آپ کا موٹو ہے لیٹ دا مائنورٹی ہیو اٹ سے. اب 5 لوگوں کو بھی آپ بولنے نہیں دیں گے. آپ کو بری لگی بات کہ میں نے جو بائیڈن اور آصف زرداری صاحب کی دوستی کی بات کر لی، تو ایسا مت کیجئے. مجھے سندھ کے ایشوز کی بات کرنی ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ اسپیکر ممبر صاحب. ہیں، فارمر اسپیکر ہیں، کہ اگر ہم اختصار سے کریں گے تو بہت سارے ممبران جو ہیں وہ بات کر سکیں گے. میں جانتی ہوں اسپیکر صاحب آپ کو بیٹھنا چاہیے، جتنی دیر آپ ممبرز کو کریں گے آپ بیٹھنا چاہیے. میں رہی ہوں اسی لیے میں جانتی ہوں، اسی لیے میں آپ کو ایڈوائز دے رہی ہوں کہ پلیز اچھی طرح چلائیے. اور آپ نے بڑا دل کیا، بڑی اچھی ہماری میٹنگ ہوئی بزنس ایڈوائزری میں، اور میں اس کے بعد ہی ہم آئے. ہم نے کورم کے لحاظ سے بھی یہ سوچا کہ کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی. لیکن آج بتائیے کہ جب فورن منسٹر صاحب یہاں سپیچ کر رہے تھے، آپ کے پاس کورم تھا، آپ کر سکتے تھے. آپ ان باتوں پہ ہمیں مجبور مت کیجئے. اگر ہمارا ایک بھی ممبر بیٹھا ہوگا وہ آپ کا کورم پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے. آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کورم کو پورا کرے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم نے ان کو سپیچ کرنے دی، میں آپ کا بھی اسپیکر ہوں، ان کا بھی ہوں. اگر کسٹوڈین آپ کا یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ یہ فورم جی حکومت اسپیکر صاحب پلیز آپ کی بھی ڈیوٹی میں نے کہا میں نے اس فارمولا پہ عمل کیا تھا، آپ بھی عمل کیجئے. صرف اسپیچ کی حد تک مت رکھیے. آواز اصلی کرٹکس یہاں سے اٹھنے، اوور سائٹ ہم ہیں، اور اس کے لیے رکھیں. دیکھیے اسپیکر صاحب پلیز یہ بار بار انٹرپشن جو ہے یہ اچھا میسج نہیں دیتی ہے. بولنے دیجیے جیسے آپ نے اپنے اس پہ کہا لیٹ دا مائنورٹی ہیو اٹ سے. آپ بولنے دیجیے. اور جتنے اپوزیشن کے ارکان ہیں، اگر آپ کو رات کے 12 بجے تک، میں یہ کہتی تھی کہ مجھے اگر ساری رات بھی بیٹھنا پڑے گا، اگر ممبرز نہیں تھکے تو میں نہیں تھکوں گی، میں وہیں بیٹھی ہوتی تھی. اور آپ ضرور، یا میں مانتی ہوں کسی پارٹی کے ظاہر اسپیکر ہوتے ہیں، لیکن اسی پارٹی کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، حکومت کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو بولنے دیا جائے. ورنہ یقین مانیے آپ ایک دن بھی، ہم 3 لوگ صحیح 1997 کی اسمبلی میں ہم صرف 17 لوگ تھے، اور اس میں بھی ڈیفیکشنز ہو گئی تھی. 17 لوگوں 2/3 میجورٹی تھی ایک پارٹی کے پاس، اور اس میں 3 خواتین تھیں جو جنرل الیکشن کر کے آئی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید اور ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو اور میں، جب وہ ایگزائل میں چلی گئیں، 1 سال میں بی بی اور ان کی والدہ ایگزائل میں چلی گئیں، تو ہم یہاں پہ 5 یا 6 ممبرز ہوتے تھے. ہم نے اپنی اپوزیشن کا پورا رول ادا کیا تھا. پلیز ہمیں اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرنے دیجئے. اور میں نہیں چاہتی، میں نے کہا کہ بہت سے چیلنجز ہیں، آپ بولنے دیجئے. وہ تو حکومتی ارکان ہیں، ٹریجری بینچز تو بولتے رہیں گے. اور میں نے کہا کہ اگر نہیں کیا تو آج آپ کے اندر سے جو مخالفت اٹھے گی وہ آپ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اور میں تو اچھی باتیں کر رہی ہوں، تو آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں کسی نیگیٹو اس میں جاؤں. چند باتوں کے ساتھ میں ختم کروں گی کہ یہاں پہ جو چیلنجز بتائے گئے اور بتایا گیا کہ جب ہم آئے تو بہت برا حال تھا. یقیناً میں نے بھی جس وقت ہم آئے تو ہم نے بہت برا، جو 30-35 سالوں کی جو حکومتیں رہی ہیں، بہت برے حالات دیکھے تھے، جو چیلنجز تھے. لیکن میرا سوال ہے کہ جہاں 14 سال سے آپ کی حکومت ہے، جہاں 14 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے، مجھے ایک سیکٹر بتا دیجئے وہاں تو حالات اچھے ہونے چاہیے تھے. وہاں تو کم از کم ایجوکیشن، ہیلتھ، پانی، جو صورتحال ہے، جو انٹر بیراجز ناانصافی ہو رہی ہے، ادھر وہ کون دیکھے گا؟ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی نیگیٹو اس میں جاؤں، لیکن یہ ناانصافی ہوگی اگر میں آج سندھ کی غربت کی بات نہ کروں. کہا جاتا ہے خالی پیٹ دیکھ کے، میں دیکھ نہیں سکتا کوئی بچہ خالی پیٹ. پلیز میں دعوت دیتی ہوں، رورل سندھ میں جائیے، آپ اربن سندھ میں چلے جائیں، بچے بلک رہے ہیں پیاس اور بھوک سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے. جو بھی آپ کے
تھے 30 سالوں کی, تو کہیں تو کوئی نظر 14 سالوں میں کچھ تو نظر آنا چاہیے تھا. اسپیکر صاحب وہاں بھی اتنا ہی برا حال ہے. اور میں آخر میں, کیونکہ اچھے نوٹ پہ انہوں نے ختم کیا, میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان کا بات. دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل نہیں ہوا تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی وائیولیشن سب سے پہلے انہی دو پارٹیز کی, اور آج بھی سندھ میں وائیولیشن ہو رہی ہے. کس چارٹر؟ جو چارٹرز سائن کیے جاتے ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہونے چاہیے, شخصیات کی بھلائی کے لیے نہیں ہونے چاہیے. آپ جو دوسرے چارٹر کی بات کر رہے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی, ساری 13 پارٹیز تو آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہاں پہ اگر 1 یا 2 پارٹیز کو بھی آن بورڈ لے لیں, اور چارٹر آف اکانومی کی بہت ضرورت ہے. میں جو کوڈ کی انہوں نے بات کی, اور جو انہوں نے جس طرف اشارہ کیا کہ نیکسٹ الیکشن خونی الیکشن ہوگی, بالکل صحیح بولا. انہوں نے اپنے الفاظ سے ایگری کیا کہ مائٹ از رائٹ, اسی لیے 90% سے زیادہ آپ نے جو اس طرح سیٹیں نکالی. پلیز بہت اچھی بات کی ہے, لیکن جو صرف جو پریچ کرتے ہیں اس کو پریکٹس بھی کیجئے. یہ کوڈ آپ کا سندھ میں بھی ہونا چاہیے. آپ کو ان ساری پارٹیز کو, ان سب لوگوں کو, انڈیویجولز کو بھی اگر آپ کو آن بورڈ لیں. سندھ کے حالات بہت خراب ہیں, اور میں بھی یہی کچھ دیکھ رہی ہوں کہ یہ خونی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوگی, اور یہ اسی طرف ہم جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات انہوں نے کہی ہے. اور جو کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں کی بات کرتے ہیں, اسے سندھ میں بھی اپنائیے. پلیز اگر آپ اچھی باتیں کریں گے, سندھ میں بھی اسی طرح آپ کی پارٹیز جو انسائڈ دا ہاؤس, آؤٹ سائڈ دا ہاؤس ہیں, کہ آپ کے جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو, آپ کے صوبائی اسمبلی, ان کو بھی آن بورڈ لیجئے. کیونکہ واقعی ملک ایک بہت خطرناک اس سے گزر رہا ہے فیس سے. ایک چیلنج نہیں, سیورل چیلنجز ہیں. اور آج کی نو کانفیڈنس کے بعد یہ جو اکنامک چیلنج آپ پہ آیا ہے, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک خطرناک حد تک جا رہا ہے. 25 بلین کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے, 50 بلین کا, 35-36 بلین کا بھی ہے. ہم 50 نیکسٹ منتھ تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں. ڈالر کی جس کی ریٹ کا کہا جاتا تھا, آج ڈالر کا ریٹ آپ کا 191 ہائیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان ہے. کہ جس طرف جا رہا ہے آپ کا ڈیٹ بڑھ رہا ہے. اسپیکر صاحب, آپ کے فورن ریزروز جس تیزی سے نیچے جا رہے ہیں, اور جو اوورسیز کا کانفیڈنس بلڈ کیا گیا تھا, وہ آج وہ کانفیڈنس شیٹر ہوتا جا رہا ہے, وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. آپ جو اس وقت آپ کے فورن ریزروز میں جو کچھ بھی اس وقت ان کی ریمیٹنسز اور ان سب کی وجہ سے آپ سروائیو کر رہے ہیں, اس کو بہت ہنار ربانی کھر صاحبہ پلیز بیٹھے, تشریف رکھیں نا باری باری سب کو. اس کا نام آتے جا رہے ہیں اسی طرح. میرا تو ڈاکٹر صاحبہ جی. اسپیکر صاحب پلیز پیشنس رکھیے, بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا, کتنے ممبرز ہیں, کتنے ممبرز ہیں, آپ بیٹھ جائیں. میں بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں, اور بالکل ان کو سپورٹ کرتی ہوں. جو کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی ہے, جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کسی اس کی کہ کوئی فارمولا اور اس کا ہے, اس کی بات کی ہے. میں الیکشن ریفارمز کی بات کی ہے, جو بھی ہے اس میں پلیز آپ سب کو آن بورڈ لیجیے. بہت شکریہ.